وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دعاؤں کے سلسلے میں اور نفلی عبادات کے سلسلے میں جو گفتگو پچھلی نشست میں ہوئی، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسی سلسلے میں کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ یہ مختصر سی دعا 4 الفاظ پر مشتمل، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم، اے اللہ، واقعتاً ہماری حفاظت فرمائیے، کواقعۃ جس طرح سے ماں حفاظت کرتی ہے ولید اپنے شیرخوار بچے کی۔ یہاں پر واقعتاً یہ وقایا یعنی حفاظت کرنا، وقایا مصدر ہے، اور واقعتاً سے مراد یہ ہے کہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ کس طرح سے حفاظت فرمائیے؟ جیسے شیرخوار بچے کی حفاظت ماں کرتی ہے، اسے اپنی گود میں لٹاتی ہے، سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے۔ تو کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اے اللہ آپ بھی اسی طرح ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے اور اسی طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے اور اسی طرح سے ہماری دیکھ بھال کیجئے۔ اب اگر کوئی بچہ مٹی میں گھس رہا ہو یا کسی بجلی کی چیز میں گھس رہا ہو، جو ماں یہ سمجھے، جس کو ماں یہ سمجھے کہ یہ خطرناک ہے بچے کے لیے، تو ماں فوراً دوڑ کے اس کو ہٹاتی ہے اس جگہ سے۔ اور اگر بچہ خراب ہو جائے کسی وجہ سے، یعنی کوئی پیشاب وغیرہ میں اگر وہ خراب ہو تو اس کو ماں فوراً دھلا کے اور پھر دوبارہ اپنا کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ تو اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یا اللہ ماں رکھتی ہے، ایسے ہی جب ہم گناہوں میں ہم خراب ہو جائیں تو آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں پاک صاف کر کے دھو کے پھر دوبارہ اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے۔ تو بڑی آزمودہ دعا، کثرت سے اس دعا کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی، اور ایک دعا یہ بھی میرے دوستوں میں بہت زور دیتا ہوں خاص طور سے رمضان کے موقع پہ، کہ اللہ سے تعلق قائم کریں، دعاؤں کا مزاج بنائیں، دعا مانگیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے معاملے کو اگر صحیح نہیں کر سکے ابھی تک، تو اب یہ رمضان ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ اگر اب تک تم اپنا معاملہ صحیح نہیں کر سکے تو اب مجھ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو۔ اور میرے دوستو، یہ ایک حقیقت کہ ہم اللہ کے قدم قدم پر نہیں بلکہ اگلی سانس کے محتاج ہیں۔ تو جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں، اس اللہ کی تو بات مان کے چلنے میں ہماری زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ عام طور پہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیا بغیر سوئے ہو جاتی ہے؟ تو بالکل ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز میں سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کا طریقہ سن لیجئے، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگوں سے مراد یہ کہ جو وی آئی پی ہوتے ہیں، جو بہترین ہوتے ہیں لوگ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یعنی میری امت کے بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ اور اشراف لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کے حملتو سے ایک معنی حفظ کے بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اور دوسرے بڑے لوگ وہ ہیں وہ اصحاب اللیل، اور جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھ سمیت میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ عمل کرنے والا بنا دیں، آمین۔ عشاء کی 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اچھا، اور ساتھ میں نیت کر لیں، 2 رکعت نماز جب پڑھیں تو نیت کیا کیا کریں؟ صلاۃ التوبہ کی، ایک تو صلاۃ التہجد کی پہلے نیت کر لیں، پھر صلاۃ التوبہ کی، پھر صلاۃ الحاجات کی، یہ تینوں نیت ایک ساتھ کر لیں۔ صلاۃ التوبہ کی نیت سے دن بھر کی جتنی خطائیں ہوئی ہیں، جو زنگ لگ گیا، جو کالک لگ گئی ہمارے دل پر، وہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلاۃ الحاجات کی نیت یہ کر لیں کہ اے اللہ ہم آپ کو
آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک منکا، حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک منکا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے، پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یعنی اے اللہ میں آپ سے کچھ بھی مانگیں، سب کچھ مانگیں، دنیا بھی مانگیں، دین بھی مانگیں، عزتیں مانگیں، سب مانگیں، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ تو جو وطر سے پہلے تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، اب عام طور پہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، بالخصوص وہ جو ہمارے یورپ وغیرہ یا امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں ہیں دوست احباب، ان کے یہاں عام طور پہ دلیل مانگنے کا یا لاجک کا زیادہ کانسیپٹ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ تو دلیل علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں، اور کتاب الصلاۃ باب الوتر میں، وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کے فرض کے بعد جو نفل پڑھے گا وہ یعنی وہ تہجد گزاروں میں شمار ہوگا، اصحاب اللیل میں سے ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں یہ لکھتے ہیں، فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، جو وتر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ لیں اس کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی۔ تہجد کے لیے یعنی اس سے مراد ہے یہ ہے قبل النوم کا لفظ ہے، تو یہ سونا بھی ضروری نہیں، سونے سے پہلے، تو اصحاب اللیل سب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے یہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے وتر سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہۃ للإثم۔ بڑی عجیب و غریب حدیث میرے دوستو، اس میں 4 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ پہلی ہے علیکم، علیکم کا مطلب ہے کہ لازمی اس چیز کو پکڑ لو تم، ٹھیک ہے، رات کے قیام کو۔ فإنہ داب الصالحین، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ صالحین میں شمار کیے جاؤ گے، یعنی تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر صالحین میں کیسے داخلہ ہوگا؟ صالحین میں ایسے داخلہ ہوگا کہ ایک دعا ہے جو اتحیات میں ہر ایک کو پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والسلام، التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ والی دعا کہ اے اللہ یعنی مجھ پر بھی سلامتی نازل فرما اور دنیا میں جتنے صالحین ہیں ان سب پر بھی سلامتی نازل فرما۔ تو جب آپ صالحین بن گئے تہجد کی وجہ سے، تو سارے عالم کے اولیاء اللہ، نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، وہ سب جب نماز پڑھیں گے تو اس میں وعلی عباد اللہ الصالحین میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے۔ اور دوسرا اس میں وہو قربۃ الی ربکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت یعنی مقرب بن جاؤ گے، پیارے بن جاؤ گے، اللہ محبوب رکھیں گے۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ جو دعا میں ہے وہ ہے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی مغفرۃ للسیئات، تمام چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور دعا کا چوتھا جز ہے منہۃ للإثم، یعنی گناہ چھوڑنے کی ہمت آ جائے گی۔ اب اگر کسی سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو وہ اس تہجد کی برکت سے اس دعا میں اس کے چھوٹنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نوید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تہجد گزاروں میں شامل فرما لیں۔ یہ میرے بھائی چھوٹی سی محنت ہے۔ آج کل رمضان ہے، رمضان میں بالخصوص اس کا اہتمام کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عام طور پہ جو لوگ اگر کسی نے وطر سے پہلے یہ نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ اب سحری سے ذرا پہلے وضو کر کے اور 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ
پڑھیں گے تو بس وہ زیادہ کے چکر میں وہ تھوڑی بھی نہیں ہوتی. تو 2 رکعت ہی نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور ہماری عبادات کو جیسی بھی ہیں جس قابل بھی ہے. میرے دوستو ہم جانتے ہیں ہماری عبادات کیسی ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, بس وہ اس قابل تو نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں, لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ اگرچہ یہ اس قابل نہیں لیکن آپ سے کون پوچھنے والا ہے, آپ قابلیت ان دعاؤں کو ایسی قابلیت عطا فرما دیں کہ آپ کے دربار میں پہنچ جائیں. تو یا اللہ آپ اس پر قادر بھی ہیں اور آپ رحیم اور شفیق بھی ہیں, اور آپ کے لیے نہ یہ کام مشکل ہے اور نہ آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے. تو میرے دوستو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیے. بہت وقت گزارا ہے غفلت میں, اب مزید غفلت میں وقت نہ گزارنے کی بھی دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.